بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کیٹل مارکیٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے۔ دوستو، آج کی ویڈیو جو ہے میری اس سیزن کی اور چینل کی اب تک کی سب سے زیادہ اہم ویڈیو ہے۔ تو جو میرے صحیح معنوں میں جو لوگ میرے فینز ہیں، میرے سبسکرائبرز ہیں، جو مجھے پسند کرتے ہیں اور جو میری پسند کی کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو وہ اینڈ تک دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ کو بولوں کہ آپ اس کو لائک اینڈ شیئر کریں، اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں مونیٹائز نہیں کرنے والا، اس ویڈیو سے میں ارننگ نہیں کرنے والا۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنا علم میرے پاس ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ بھائی بہت سارے قربانی کے مسائل ایسے ہیں جس سے لوگ نابلد ہیں، واقف نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت ساری لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آج میں خود عالم دین نہیں ہوں، پہلے اس چیز کو میں واضح کر دوں۔ اگر آپ کسی بھی مختلف سیکٹ سے، کسی مختلف فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو کوئی اس میں مسئلہ والی بات نہیں ہے، آپ اپنے علماء سے ضرور رجوع کریں، دین کا علم ضرور حاصل کریں۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جہاں سے میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اوتھینٹک ایک یہ رسالہ کتابچہ ہے قربانی کے احکام و مسائل کا۔ یہ کتابچہ ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ یوسف بنوری ٹاؤن کا جو ہے یہ رسالہ ہے، وہاں سے شائع ہوتا ہے، فری میں تقسیم بھی ہوتا ہے جمعے کی نماز کے بعد۔ تو آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کے پاس ہوگا، جن کے پاس نہیں ہے تو میں اس کے اندر سے 20 سے 25 اہم مسائل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ بہت ضروری مسائل ہیں، اینڈ تک ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی لیندھی ہو گئی تو میں اس کو 2 پارٹس میں تقسیم کر دوں گا، لیکن میں مونیٹائز نہیں کروں گا۔ تو ویڈیو یہ آپ نے شیئر بھی کرنی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، اور یہ اینڈ تک بھی دیکھنی ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو مسائل سے پہلے تکبیر تشریق جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 9ویں تاریخ کی صبح سے، یعنی 9 تاریخ پاکستان میں آج شروع ہو چکی ہے، 9 تاریخ نا، 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد باواز بلند ایک مرتبہ مذکورہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ کون سی تکبیر کہنا واجب ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ میں کمنٹ کے اندر لکھ بھی دوں گا اس ویڈیو کے پن کر کے، اگر کسی بھائی کو ابھی سننے میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے تو وہ کمنٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت اور تنہا نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، اس طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت باواز بلند تکبیر نہ کہے، جبکہ مرد جو ہے وہ باواز بلند تکبیر کہے، چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا باجماعت نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد قربانی کے مسائل کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ بہت اہم مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی قربانی کے 3 ایام 10، 11 اور 12 ذی الحج کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا حلال مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، جو اگر بندہ کوئی سفر میں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے، ٹھیک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں، عصر کی نماز کے بعد یعنی مغرب کا وقت اگر داخل ہو گیا ہے تو پھر قربانی تیسرے دن کے بعد مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن پھر 11ویں اور پھر 12ویں تاریخ ہے۔ رات میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات میں لائٹنگ وغیرہ اتنی پراپر ہے کہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، جانور کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ دن کے اندر ہی نارملی یہی رواج ہے اور دن میں ہی کر لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4، شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دے تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے، اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے
یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی نادر آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ نیز اگر مسافر مالدار ہو، دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو، اور 15 دن سے کم عرصے کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصائی سے ذبح کراتے وقت ابتدا خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصائی اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہلکا سا بس ہاتھ لگایا، قصائی بولتا ہے ہلکا سا آپ ہاتھ رکھ کے پھر پیچھے ہٹ جانا، وہ ہاتھ رکھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، آگے قصائی نہیں پڑھتا، مطلب قصائی صرف چھری پھیرتا رہتا ہے، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط یہ کریں کہ ایک تو اگر قصائی کے ساتھ آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو جب تک تینوں رگیں اس کی جو ہے وہ کٹ نہیں جائیں خون والی، تب تک آپ جو ہے وہ چھری پھیرتے رہیں، آپ اپنا ہاتھ نہ چھوڑیں، اور ساتھ میں آپ بسم اللہ اللہ اکبر بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ساتھ ساتھ آپ اس کے پڑھتے رہیں جب تک آپ چھری پھیر رہے ہیں، آپ اپنا ہاتھ نہ ہٹائیں۔ مسئلہ نمبر 7، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اچھا، یہ جو دعا ہے یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تو کمیونٹی ٹیب میں اپنے اس کی پکچر لگا دوں گا، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا میں ہو سکتا ہے اگر کمنٹ میں پاسبل ہوا تو کمنٹ کے اندر کر دوں گا، کمنٹ سیکشن کے اندر۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں، اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار۔ مسئلہ نمبر 10، درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے جس میں اونٹنی، اونٹ، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبے کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقے کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ مثلاً 4 آدمی ہوں تو 3 افراد کے 2 حصے اور ایک کا 1 حصہ ہو جائے۔ نیز اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں یہ بھی درست ہے، یا یہ کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکاء اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے، اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا اور بعد میں کسی اور کو قربانی عقیقے کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے، اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا تو اب شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو، اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں۔ یہ میں مسئلہ دوبارہ سے ایک مرتبہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، کیونکہ اس مسئلے کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوا ہے، پچھلے سال ایسا ہوا میں نے ایک جانور خریدا اور میں نے اس نیت سے خریدا کہ اگر یہ بکے گا تو میں بیچ دوں گا اور اگر نہیں بکے گا تو میں گھر پہ قربان کر لوں گا، تو اس صورت کے اندر کافی دوستوں نے جن کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا یہ اعتراض کیا کہ بھائی آپ نے جب جانور خرید لیا تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اسی جانور کی قربانی کریں، تو بھائی ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے مسئلہ میں دوبارہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ آپ نے ایون کے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ قربانی کی نیت سے ہی آپ نے خریدا اور پھر بھی آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا، آپ نے ایک دوسرا جانور لے لیا، تو اب آپ چاہیں تو ایک کو آپ ذبح کر دیں یا بیچ دیں۔ ابھی آگے دوبارہ سے مسئلہ سن لیں،
تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہوگا۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ مسئلہ نمبر 12، یہ ذرا کرٹیکل مسئلہ ہے، اس کو غور سے سنیں اور اس کی آگے میں آپ کو وضاحت بھی پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سنیے گا اس مسئلے کو۔ قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا جانور خریدا۔ اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ یعنی ایک جانور آپ نے خریدا تھا، گم ہو گیا، بعد میں وہ مل گیا، لیکن ملا وہ اس وقت جب آپ اس کے بدلے ایک دوسرا جانور خرید چکے تھے۔ آپ نے ایک اور خرید لیا، ایک آپ کا جانور گم ہو گیا، آپ نے ایک اور خرید لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ غریب کے اوپر دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہے، امیر کے اوپر جس کا دونوں میں سے جو سا بھی چاہے وہ قربان کر دے۔ وجہ اس کی کیا ہے، اس کی وضاحت بھی ذرا سن لیں آگے۔ اگر کسی آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ جانور قربانی سے پہلے گم ہو جائے تو صاحب حیثیت آدمی پر قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر قربانی شرعاً واجب تھی اور واجب ادا نہیں ہوا، جبکہ فقیر آدمی پر دوسرا جانور خریدنا اور قربانی کرنا لازم نہیں تھا۔ اس کے باوجود غریب آدمی نے دوسرا جانور بھی خرید لیا۔ اب اگر مالدار اور غریب ہر دو کا پہلا گمشدہ جانور مل جائے تو امیر پر صرف شرعی قربانی واجب ہوگی، جس جانور کو چاہے ذبح کر دے، جبکہ غریب پر خود سے واجب کردہ دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غریب نے ایک ہی جانور کی قربانی کرنی تھی، گم ہونے کے بعد اس کے اوپر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں تھی، لیکن اس نے کم علمی کی وجہ سے دوسرا جانور بھی خرید لیا، اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیا۔ اس وجہ سے اب اس کے اوپر دونوں جانور کی قربانی لازم ہے اگر دوسرا جانور اس کو مل بھی جاتا ہے واپسی، جبکہ امیر نے چونکہ اس کے اوپر اس کی استطاعت تھی، اس نے اس لیے دوسرا جانور خریدا، تو اس لیے اب ملنے کے بعد اس کے اوپر ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہے، اس نے دوسرے کی اپنے اوپر خود سے لازم نہیں کری تھی۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ امیر آدمی پر نصاب کی وجہ سے قربانی واجب تھی، اس نے وہ ادا کر دی، اس کے حق میں جانور متعین نہیں ہوا تھا، اسے اختیار ہے کہ جس جانور کو چاہے ذبح کر دے، جبکہ غریب آدمی پر قربانی لازم نہیں تھی، غریب نے از خود جانور خرید کر اپنے پر قربانی کو لازم کر لیا اور جو جانور اس نے خریدا وہ بھی متعین ہو گیا۔ اب پہلا جانور جو غریب کے حق میں قربانی کے نام سے متعین ہو چکا، اگر وہ گم ہو جائے تو اس کے بدلے دوسری قربانی لازم نہ تھی، اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور خرید کر اپنے پر قربانی لازم کر لی، اس بنا پر فقیر آدمی پر دوسری قربانی بھی لازم ہوئی، لہٰذا غریب آدمی دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا، بخلاف مالدار کے کہ اس پر صرف قربانی لازم ہے، جانور متعین نہیں ہے، دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے تو کافی ہے۔ یہاں تک 12 مسائل ہو چکے ہیں، ویڈیو بہت زیادہ لیندی ہو چکی ہے تو اس کو میں کنٹینیو کروں گا دوسرے پارٹ میں۔ یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھنی ہے، لائک اینڈ شیئر کرنی ہے، اور دوسری ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ نے دیکھنی ہے اور لائک اینڈ شیئر کرنی ہے، بڑے اہم مسائل ہیں۔